السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا بابرکت اور مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا، میں رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہی سوال کیا کہ میں رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، اگر تو رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو تم محرم کے روزے رکھ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص محرم کا ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان احادیث سے ملتا ہے محرم کا پورا مہینہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ فضیلت والا ہے اور زیادہ ثواب اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ملتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں ایک دن ہے یوم عاشورہ، اس دن کی فضیلت بہت زیادہ احادیث میں آئی ہے، اور اس دن کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے قول سے ملتی ہے کہ وہ دن بڑا مبارک اور بابرکت دن ہے۔ وہ دن یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن ہے، جس کو ہم محرم کا دن بھی بولتے ہیں۔ شیعہ حضرات جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کرتے ہیں، وہ دن یوم عاشورہ کا دن ہے، بڑا بابرکت اور مبارک دن ہے۔ اس دن کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، بلکہ اس دن کی فضیلت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ملتی ہے، آپ کے قول و عمل سے ملتی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت آپ علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 50 سال کے بعد ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام 50 سال پہلے محرم کے 10 تاریخ کی فضیلت کو بیان کر کر چلے گئے۔ تو اس دن کی فضیلت جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور اس سال جو 10 محرم یعنی یوم عاشورہ ہے وہ 17 جولائی کو ہے، 2024 میں 17 جولائی کو یوم عاشورہ ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا بڑا مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی فضیلت والے دن روزہ رکھنے کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اہتمام آپ علیہ الصلاۃ والسلام یوم عاشورہ اور رمضان کے روزوں کا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے نفل روزوں میں سب سے زیادہ اہتمام اگر کسی روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو وہ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ اس روزے کے رکھنے کا آپ خوب اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس کے ذریعے عاشورہ کے دن کے روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گے۔ 17 جولائی کو یوم عاشورہ ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور اس دن کے ساتھ ایک روزے کا اور اضافہ کرنا مستحب ہے۔
2 روزے رکھنے چاہیے، یا تو ایک دن پہلے کا روزہ رکھے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھے۔ بہتر اور افضل یہ ہے 9 محرم کا روزہ رکھے اور پھر اس کے بعد 10 محرم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے۔ اگر کسی نے 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا تو اب اس کو 10 محرم کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، یہ تو سنت ہے، اور اس کے بعد 11 محرم کا روزہ رکھے۔ اس سال 17 جولائی کو یوم عاشورہ ہے تو 17 جولائی کا روزہ رکھنا تو سنت ہے۔ اب اس کے ساتھ اسے چاہیے ایک دن پہلے یعنی 16 جولائی کو روزہ رکھ لے، جو کہ مستحب ہے، اور اگر 16 جولائی کو نہیں رکھ سکا تو وہ 18 جولائی کو روزہ رکھنے، 17 کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کے ساتھ ایک روزے کا اور اضافہ کر لے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے صرف 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور روزے کا اضافہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کا دن تو یہودیوں کے یہاں تعظیم کا دن ہے، اس دن کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سال ربیع الاول میں انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، اس پر آپ علیہ السلام کو نوبت نہیں آئی، اس لیے صحابہ نے یوم عاشورہ میں اس بات کا اہتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتے ہوئے 9 تاریخ کا روزہ رکھا 10 تاریخ کے ساتھ، یا 10 تاریخ کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد اس کے ساتھ 11 کا روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔